میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے۔ اسی ربط اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الانعام کے 9ویں رکوع اور مجموعی طور پر 7ویں پارے کے 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 71 ہے، قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرماؤ، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راہ بھلا دی۔ حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں یا جھکا دیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ کل سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں ان کی پرستش کروں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یاد رکھیے کہ ذاتی طور پر نفع دینے کی اور نقصان دینے کی قدرت وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے بندوں کے پاس یا مختلف اشیاء میں جو تاثیرات ہیں نفع دینے کی یا نقصان دینے کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہیں۔ مشرقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ ان میں جن تاثیرات کے قائل تھے وہ ذاتی تاثیرات تھی۔ ان کا عقیدہ اور یقین یہ تھا کہ ہمارے بت ذاتی طور پر ان قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ بِإِذْنِ اللہ ان معاملات کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ الوہیت کا مدار ذاتی قدرت اور ذاتی علم کو قرآن میں جا بجا بنایا گیا، اور یاد رکھیے کہ ان دونوں چیزوں کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن میں کروائی گئی۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ فرما دیجئے میں از خود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ تو ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ تاثیرات جو ہیں اگر وہ ذاتی مانی جائیں تو یہ الوہیت کا خاصہ ہیں، یہ الوہیت کا معاملہ ہے، اور اگر عطائی مانی جائیں تو صرف ان لوگوں کے لیے مانی جا سکتی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، یا نصوص شرعیہ ان کے ان اختیارات کی ہمارے لیے نشاندہی کرتی ہیں یا رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں ان کی ایسے پرستش کیوں کر سکتا ہوں، ایسے خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یاد رکھیے کہ مشرقین اس عقیدے کے حامل تھے کہ ہمارے بت نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کام کرنے والی ایک لونڈی زنیرہ، وہ جب موحد ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، تو ان پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا مشرقین کی طرف سے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور مشرقین نے ببانگ دہل اور برملا کہنا شروع کیا کہ ہمارے خداؤں نے ان کی نظر زائل کر دی ہے۔ تو سیدہ زنیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت واپس لوٹا دی۔ اس واقعے سے یہ مسئلہ تو اخذ ہوتا ہے کہ مشرقین یہ عقیدہ بڑا شد و مت کے ساتھ رکھتے تھے کہ ہمارے خدا نفع اور نقصان دینے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر اسی نظریے کی تردید کی گئی ہے، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان میں بھلا کیوں کر یہ تاثیرات آ سکتی ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں اتاری گئی کہ یہ ان تاثیرات کو رکھتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر نفع اور نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ آگے ایک شخص کی مثال دی گئی۔ کیا مثال دی گئی؟ کہ اگر کوئی شخص اپنے رفیقوں کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اصل میں یہ اس مشرک شخص کی مثال ہے جو راہ راست سے ہٹ گیا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے رفقاء کے ساتھ جنگل کا سفر طے کر رہا ہو اور پھر راستہ بھول جائے اور اس کے رفیق اسے آوازیں دیں، راستہ صحیح کیا ہے اس بات کی نشاندہی کرے، اور وہ متذبذب کھڑا ہو کہ میرا راستہ یہی صحیح ہے جس پر میں جا رہا تھا، اور اب میں جس راستے پر آ گیا ہوں، جو گمراہی کے بعد اس کے پاس راستہ آیا یا گمراہ ہو کر وہ جس راستے پر پہنچا کہ کیا میرے لیے یہ راستہ ہے، وہ اس تذبذب میں پھنس گیا۔ تو کہا گیا کہ رفیقوں کا کہنا مان، اسی میں سلامتی ہے، اور یہ اس شخص کا حال ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کے بہکاوے میں چلا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی ہے، علیکم بالجماعت، اور ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ بڑی جماعت سواد اعظم کے ساتھ رہو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جب کوئی شخص ان نظریات سے ہٹتا ہے جو اہل اسلام کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، تو پھر شیطان اسے یوں اچک کر لے جاتا ہے جیسا کہ ایک بھیڑیا ایک ریوڑ میں سے ایک بھیڑ کو اٹھا کر ایک طرف لے جائے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ تو یہاں پر اس انسان کے اخروی نقصان کی طرف ایک مثال کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ راستہ بھول گیا، پہلے راستے پر تھا، پھر شیطان نے بہکایا، یعنی اس شیطان سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اسلام کے خلاف قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے بہکایا اور اس کی منزل سے اس کو دور کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اسی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن اسی کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ یہاں پر نماز کی تلقین کی گئی، اور نماز تلقین کرنے کے بعد اس سے ڈر کا حکم دیا گیا۔ ان آیات کی ہم تفسیر متعدد مقامات پر بیان کر آئے، چونکہ یہ رکوع کافی طویل ہے، میں اس کا اختصار کے ساتھ اسی مقام پر گزرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا حق کے ساتھ، یعنی کوئی چیز بھی اس نے بلا حکمت پیدا نہیں فرمائی۔ اسی چیز کا بیان آگے چل کر بھی 18ویں سپارے میں ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ نے اشیاء کو فضول پیدا فرمایا؟ نہیں، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب اہل فکر و نظر اللہ کی ان حکمتوں کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر تیری بادشاہت کا ظہور ہے، ہر چیز کے اندر
تیرے ہونے کی نشانیاں ہیں، ہر چیز تیری ذات پر دلالت کر رہی ہے، ہر چیز کسی حکمت کے تقاضے کے تحت کام کر رہی ہے۔ اور جب وہ فرمائے گا ہو جا، کن فیکون، تو فوراً ہی ہو جائے گی۔ فا جو ہے تعقیب مال وصل ہے، یعنی کام فوراً ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور اس کی بات سچی ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی طرف مشرقین کی توجہ دلائی گئی، اور اس دن اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی بات سنی جائے گی، اس دن اسی کا حکم نافذ ہوگا، اور وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ، یہاں پر باپ سے مراد عرفی باپ یعنی چچا ہے، آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت مشرقین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ منسلک کرتے تھے، جوڑتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر چلنے کے معترف تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے بت پرستی کا عیب ظاہر کیا گیا کہ مشرقین مکہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ جب انہوں نے اپنے چچا کو اس عیب کی طرف توجہ دلائی جو شرک تھا، بت پرستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم مانتے ہو، گویا اس آیت میں یوں کہا جا رہا ہے، تو پھر بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ خود کو ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں شمار بھی کرتے ہو اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہو۔ یاد رکھیے یہاں پر اس آیت میں بہت سے لوگوں کو کچھ اشکالات پیدا ہوئے۔ یہاں پر لفظ اب آیا ہے، اب کا مطلب باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا کو بھی اب کہا جاتا ہے، دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے انہوں نے استفسار کیا، سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا، اب یہاں پر بھی لفظ اب آ رہا ہے، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یہاں پر اب کا اطلاق حضرت ابراہیم پر بھی ہے جو کہ دادا تھے، حضرت اسماعیل پر بھی ہے جو کہ چچا تھے، اور حضرت اسحاق پر بھی ہے جو کہ والد تھے۔ تو باپ، چچا اور دادا، ان تینوں پر قرآن نے اب کا اطلاق کیا۔ بلکہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کے لیے فرمایا ردوا علی ابی، میرے چچا کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں پر ابی، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث میں ابی سے مراد ان کے چچا ہیں۔ مجھے یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہاں پر میں اب سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہی کو کیوں لے رہا ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر اس تفسیر کو کرنے کی جو بڑی حکمت ہے یا جو بڑا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پاک صلبوں سے پاک ارحامات میں منتقل ہوتے ہوئے آئے وہ تمام کے تمام مومنین تھے، موحد تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مشرک مانا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں کسی مشرک کا ہونا لازم آئے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور ہمارا اہل ایمان کا یقین اور اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر اپنے والد تک یعنی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پاک صلبوں میں رہے۔ اور جو مشرک ہے اس کے لیے قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرقین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو پھر اب ہمارے لیے ضروری ہوا کہ اس مقام پر اب مراد لیا جائے۔ یاد رکھیے کہ انجیل کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ یا تارخ ہے، اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور آپ کے چچا کا نام آزر ہے۔ جب ہماری بات کی تائید انجیل سے بھی ہو رہی ہے، دیگر قرائن و شواہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خود اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرک کے صلب میں نہیں رہے۔ اس پر میں 2-3 احادیث پڑھ کر آگے چلتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس مسئلہ پر بھی بہت سے اعتراضات ہیں۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بنو آدم کے ہر قرن یعنی ہر دور اور ہر طبقے میں سب سے بہتر قرن اور طبقے سے مبعوث فرمایا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں، جس دور میں، جس طبقے میں ظاہر ہوا ہوں یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ مشرک کے لیے اور کافر کے لیے کبھی بھی بہتری کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مومن جو ہے وہ مشرک سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی یکتانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے یکتا ہونے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ زمین پر موجود رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی صلبوں سے ہوتے ہوئے پاک رحموں میں اور پاک رحموں سے پاک صلبوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنو قینانہ کو چن لیا، بنو قینانہ سے قریش کو چن لیا، قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ یہاں پر جو انتخاب ہے وہ ظاہری سی بات ہے ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صلبوں اور پاک رحمات سے ہوتے ہوئے آگے تک آ پہنچے۔ ہمارا یہی اعتقاد ہے، یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی شخص کسی دور میں بھی مشرک نہیں رہا، اور آپ کی جتنی بھی مائیں آئیں حضرت آدم سے لے کر آپ کی والدہ محترمہ تک رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان لوگوں میں بھی کوئی خاتون نہ بت پرست ہوئی، نہ ہی اس نے زندگی میں کبھی کسی سے بدکاری کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ نبیوں کو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتقاد تو ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے مختلف درجات ہیں۔ علم الیقین ہے اور عین الیقین ہے، تو یہاں پر علم الیقین حضرت ابراہیم کو پہلے ہی حاصل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کتنی وسیع ہے، سلطنت کتنی وسیع ہے، لیکن یہاں پر عین الیقین کا بیان ہے کہ جب کسی شخص کے علم میں کوئی بات ہو اور اس بات کو مزید راسخ کرنا ہو تو اس کو اس بات کا مشاہدہ کروا دیا جائے تو دل کو مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے جو معاملات ہیں، یہاں پر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا، یہ بات کہنا بھی کفر ہے۔ تو یہاں پر علم الیقین اور عین الیقین کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے ثغرہ پر کھڑا کیا گیا، ایک پہاڑ پر کھڑا کیا گیا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا مشاہدہ کروایا۔ آپ نے زمین و آسمان میں عجائبات دیکھے، اور یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کیفیت ایک وقتی طور پر کیفیت تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک مجھے ہر چیز دکھا دی، اور میں ہر چیز کا مشاہدہ ایسے کر رہا ہوں جیسا کہ کوئی انسان اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہمیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مشرق اور مغرب کو سمیٹ دیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کہی ہے علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معراج کی رات جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا مقام آپ کو حاصل ہوا، یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی فوقیت اور برتری کا بیان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا
کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مستشرقین نے کافی سوالات کھڑے کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اپنا رب کہا۔ تو یہاں پر قرآن سمجھنے میں ان سے خطا ہوئی، قرآن مجید کی تفسیر کو وہ سمجھ نہیں سکے، جس کی وجہ سے کئی خرابیاں یہاں پر لازم آئیں اور وہ گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ بعض لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کلمات کی نسبت جو ہے وہ حقیقی طور پر کر دی کہ حضرت ابراہیم نے حقیقتاً کہا تھا چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، ستارہ جو نکلا اس کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ تو یاد رکھیے یہ گمراہی کا قول ہے۔ انبیاء علیہ السلام بچپن سے لے کر اپنے وقت وصال تک ہر طرح کے صغائر و کبائر سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور شرک سے بڑا گناہ تو کوئی روئے زمین پر ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے معاملے کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب یہاں پر جو مفسرین کی تصریحات ہیں میں وہ بیان کر کر اس اہم مسئلہ کو آپ پر واضح کرتا ہوں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو ان کے خیال کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مشرک سے، کافر سے کہے گا، سورہ دخان ہے، آیت نمبر 49 ہے، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، لے عذاب کا مزہ، بے شک تو ہی بڑا عزیز اور مکرم تھا یا مکرم ہے۔ تو کافر اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اپنے آپ کو مکرم سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے خیال کے مطابق اس سے خطاب فرمایا ہے، چکھ عذاب کا مزہ، تو بڑا عزت والا ہے، بڑا کرم والا ہے۔ حالانکہ کافر کے لیے نہ عزت ہے نہ کرم ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ ستارے خدا ہیں اور سورج خدا ہے یا چاند خدا ہے، تو آپ نے ان کے خیال کے مطابق گفتگو کی کہ یہ خدا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے ان کی توجہ اس طرف مرکوز کروائی، جو خدا ہو وہ عروج و زوال کے اس معاملے سے پاک ہے، تغیر و تبدل کے معاملے سے پاک ہے، طلوع اور غروب کے معاملے سے پاک ہے۔ تو آپ نے ان کے خیال کے مطابق گفتگو فرمائی، جو ان کا خیال تھا اسی خیال کے مطابق ان سے گفتگو کی گئی، جیسا کہ قرآن میں ہے کلم الناس علی قدر، حدیث میں ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے فہم کے مطابق گفتگو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ سامری کا خدا کون ہے، بلکہ پوری روئے زمین، پوری کائنات کا خدا کون ہے، لیکن آپ نے اس بچھڑے کو جس کو اس نے سونے سے بنایا تھا، آپ نے فرمایا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاقفا، تو دیکھ اپنے خدا کی طرف۔ یہاں پر اس کے ذہن کے مطابق اس سے گفتگو کی جا رہی، کیونکہ وہ اس کو خدا سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے ان کے ذہن کے مطابق گفتگو کی، یہ خدا ہے۔ یہ جب ڈوب گیا تو آپ نے توجہ دلائی، جو خدا ہے اس پر عروج و زوال کی داستان نہیں ہوتی، وہ غروب اور طلوع کے اس فلسفے سے پاک ہے۔ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ذات پر زوال نہیں ہے، زمانے اور حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے ذہن کے مطابق گفتگو کی، نہ کہ ان چیزوں کو اپنا خدا کہا۔ نعوذ باللہ، اگر ان چیزوں کو خدا آپ نے خود سے کہا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی توبہ بھی منقول ہونی چاہیے کہ آپ نے توبہ کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی ہوں کہ مجھ سے شرک ہو گیا، میں معافی طلب کرتا ہوں۔ تو ایسی جب صورتحال نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ وہی صورتحال ہے کہ ان سے ان کے ذہن کے مطابق گفتگو فرمائی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انہیں ہر باطل سے جدا ہو کر منہ اسی کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے، وہی خدائے وحدہ لا شریک ہے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، مجھے ہر ایسے عیب سے محفوظ رکھا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، یعنی تمہارے بتوں کا جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے
میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس قوم نے اپنے بتوں کے شر سے ڈرانا شروع کیا کہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دو ٹوک بات کہی کہ فائدہ نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑی جرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی قوم کے سامنے تنے تنہا عقیدہ توحید کا پرچار کرنا اور ان کے بتوں کے عیب کو واضح کرنا جس کی وہ پرستش کر رہے ہیں۔ پھر مزید فرمایا وَقَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے تم پر اتاری، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے قانون قدرت کے خلاف، قانون فطرت کے خلاف اقدامات کیے، بتوں کو اپنا خدا سمجھا، حالانکہ پیدا تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اب تمہیں اپنے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ میں ڈروں، کیونکہ میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا جو شخص حق بات کہتا ہے اگرچہ اسے زمانے میں بہت سے مسائل کا سامنا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قلبی خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اقتدار میں بھی ہے لیکن باطل بات پر جم جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت اور اس کے پاس افرادی قوت اور دولت ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف طاری رکھتا ہے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور وہ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ راہ پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ہم میں سے ظلم سے محفوظ؟ ظلم سے مراد انہوں نے گناہ کو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹے کو جو نصیحت ہے وہ نقل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ صغائر و کبائر کی معافی والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دست کرم میں ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہم بیان فرما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بڑی زبردست دلیلیں قائم کی گئی ہیں، اور عقلاً اگر انسان کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل دیے، آپ کسی ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہ ہو، دہریہ ہو، اگر آپ اس کو یہ دلائل دیں گے تو وہ ان دلائل کا قطعاً رد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ مشرکین سے جب بھی اہل اللہ نے گفتگو کی ان پر عقلی دلائل و براہین کو قائم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آگے بھی چل رہا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر آگے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر، پھر ان کی قوموں کو ان کے جوابات وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید کے خلاف اگر عملی طور پر کسی نے پہلا قدم اٹھایا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ باقی انبیاء نے ظاہری سی بات ہے تبلیغ کی ہے، عقیدہ توحید کا پرچار کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی اقدامات اٹھائے، بتوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے، بتوں کو توڑ دیا اور کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کیا، لیکن زمانے کے گردش لیل و نہار، زمانے کے مصائب، زمانے کا اتار چڑھاؤ آپ کو اپنے قدموں سے نہیں ہٹا سکا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا صدقہ ہمیں عقیدہ توحید پر موت نصیب فرمائے، ہم سب کی صغائر و کبائر خطائیں لغزشیں معاف فرمائے، ہمارے والدین کی لغزشیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا